باطن کی بھی نظافت ہے وضو۔ وضو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، الطہور شطر الایمان، صفائی نفس ایمان ہے۔ طہارت میں وضو کو خاص اہمیت حاصل ہے، بلکہ نماز کی ادائیگی اس پر موقوف ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی طہارت ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج آپ کو وضو کے بارے میں معلومات فراہم کرتے ہیں۔ وضو کے دینی اور دنیاوی فوائد کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا اور ایسی معلومات پیش کی جائے گی جن سے شاید آپ آج سے پہلے واقف نہ ہوں۔ تو آئیے اس موضوع کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے وضو کی تاریخ سے۔ بات کرتے ہیں کہ وضو اسلام میں کس طرح سے شروع ہوا۔ تو جب نماز کا حکم نازل ہوا تو اسی طریقے سے وضو کا حکم بھی نازل ہوا۔ اسلامی تاریخ میں وضو کا طریقہ جو شروع ہوا اس کا انداز کچھ یہ تھا کہ ایک مرتبہ جبریل امین علیہ السلام جس طرح پہلے احکامات الہیہ لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے، تو یوں ہی ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں وضو کا طریقہ لے کر بھی یوں حاضر ہوئے کہ آپ نے اپنی ملکوتی طاقت کے ساتھ ایک پانی کا چشمہ جاری کیا، اس پر آپ نے وضو فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ طریقہ ملاحظہ فرما رہے تھے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طریقے کے مطابق اولاً اپنے چہرے مبارک کو دھویا، اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت بھی دھویا اور اس کے بعد اپنے سر اقدس کا مسح فرمایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھویا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ پھر صحابہ کرام علیہم رضوان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ طریقہ بیان فرمایا۔ یوں اسلام میں وضو کرنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ چہرے کا دھونا، ہاتھ کا دھونا، سر کا مسح کرنا اور پاؤں کا ٹخنوں سمیت دھونا ذکر کیا گیا۔ یہ وضو کے 4 فرائض ہیں۔ اس کے علاوہ وضو کی کئی سنتیں بھی ہیں۔ آئیے ہم ایک روایت کے ذریعے وضو کی سنتوں کے متعلق بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرائض کی بات تو ہو گئی، لیکن اب بات کریں گے وضو کی سنتوں پر۔ وضو کی سنتیں کس طرح سے شروع ہوئیں، تو اس کا بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے جو میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہوں گا۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے رفقا میں سے کسی سے پانی کا برتن منگوایا، کچھ پانی لیا اور اپنے ہاتھوں کو دھویا۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 مرتبہ کلی فرمائی، پھر کچھ پانی لیا اور 3 مرتبہ اپنے ناک میں پانی چڑھایا، یعنی ناک صاف کیا۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 مرتبہ اپنے چہرے مبارک کو دھویا۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 مرتبہ اپنے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھویا۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے سر کا مسح فرمایا اور آخر میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھویا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ مکمل طریقے سے وضو کیا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طریقے سے وضو کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے وضو کی ایک فضیلت کے متعلق روایت سنتے ہیں جس سے وضو کرنے کی اہمیت کے بارے میں ہمیں پتہ چلے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اچھی طرح وضو کیا اس کے گناہ اس کے جسم سے نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں، اور قیامت کے دن وضو کی یہ برکت ظاہر ہوگی کہ حدیث پاک کے مطابق تمام امتوں میں صرف حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لوگوں کی پیشانیاں اور قدم وضو کے باعث چمکتے ہوں گے۔ وضو کے فرائض اور سنتوں کے متعلق تو ہم نے جان ہی لیا، اب آئیے بڑھتے ہیں وضو کا صحیح طریقہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی ہاں، اگر غلط طریقے سے وضو کیا جائے گا تو وضو نہیں ہوگا اور نماز بھی نہیں ہوگی۔ تو وضو کا صحیح طریقہ کیا ہے، دیکھیے۔ میں آپ کی خدمت میں وضو کا عملی طریقہ پیش کرتا ہوں، غور سے دیکھتے جائیے۔ پہلے نیت کر لیجئے